عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو آداب عرض کرتا ہوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ اس نے میری زندگی میں مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کا مقدس کلام میں خود پڑھ سکوں اور اسے آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ اس سے بڑھ کر برکت کی بات میرے لیے کچھ بھی نہیں کہ میں خداوند کے مقدس کلام کو روزانہ پڑھوں، کیونکہ یہ میرے لیے روزانہ ایک غذا ہے جو میری روح کو تازہ کرتا ہے، میری شخصیت کو ابھارتا ہے۔ اس کے بنا میں مرجھا جاتا ہوں۔ جیسے کہ اگر میں کھانا نہ کھاؤں، پانی نہ پیوں، جسمانی طور پر میں مرجھا جاؤں گا، ویسے ہی روحانی طور پر اگر ہم خدا کے مقدس کلام کو، اس عظیم روٹی کو نہ کھائیں روزانہ، تو ہم روحانی طور پر مرجھا جائیں گے۔ اسی وجہ سے خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے نور ہے۔ یہ ایک نورانی کلام ہے، یہ ہمیں بھٹکنے سے بچانے والا مقدس کلام ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم خداوند یسوع مسیح کے تعالیم سے بہت سی ایسی چیزوں کو پڑھا، دیکھا اپنی زندگی کے لیے، اور آج اسی سلسلے کی کڑی مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ کے بارے میں، اور میں نے اس پروگرام کا جو موضوع ہے، ہماری جو نیاز ہے، انسانی نیاز اور خدا کی فراخ دلی، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ خداوند کے کلام اس کے 7ویں باب یعنی متی کی انجیل 7ویں باب اور اس کے 7ویں آیت سے لے کر اگر ہم پڑھیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا فرزند، اس کا اولاد اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر، گنہگار ہو کر، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو مقدس ہے، جو آسمانی ہے، تو اگر ان سے مانگو گے تو وہ کتنی اچھی چیزیں آپ کو مہیا کر دے گا۔ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ ہو، دوسروں کے لیے جو بھلائی تم چاہتے ہو، اس سے مراد یہی ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ یعنی کہ کتاب مقدس جو پرانا عہد نامہ ہے، جو خداوند کے قوانین میں سے ہم پڑھتے ہیں، اور جو بھی نبیوں نے خداوند کی جانب سے ہمارے لیے پیش گوئی کی ہے، ان سب کا مجموعہ یہی ہے کہ جو ہم بھلائی اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ چاہیں، کیونکہ خداوند کا مقدس کلام ہمارے لیے واضح ہے کہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیے اپنی ضروریات کو جانیں، خداوند پہلے سے وہ جانتا ہے ہماری خواہشات کو، ہماری مانگوں کو، جس چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، خداوند وہ پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ نفس زندگی وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر حکم الہی پتے بھی نہیں جھڑتے، بغیر حکم الہی بارش بھی نہیں برستے۔ در حقیقت اس زندگی میں ہر چیز کا مالک تو خداوند ہے،
یہ جو امانت اس نے ہمیں دی ہے، یعنی نفس زندگی، ہمیں اس دنیا میں جو ہماری جسامت ہے، ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، یہ ایک امانت ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے، اور اس امانت کو ہمیں اس کے لیے امین بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے خداوند کے کلام میں ہم نے پہلے سے پڑھا کہ سب سے پہلے ہمیں خداوند کی بادشاہی، اس کی عدالت کو ڈھونڈنی ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی مانگیں، کچھ بھی ڈھونڈیں اور کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائیں، تو لازمی ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم یہ سب کچھ برضائے خدا مانگتے ہیں، نیکی کے باعث مانگتے ہیں، یا ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب چیزیں حاصل کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے چاہتے ہیں مگر ان کو در حقیقت وہ نیاز نہیں۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یعقوب کے عام خط میں اگر ہم پڑھیں تو جس نقطے پر یعقوب فشردہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر انسانیت کو کس چیز کی نیاز، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ یوں کر ہم پڑھتے ہیں، یعقوب کا رسالہ اور اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو اگر تم کسی چیز کی کھوج میں ہو، کسی چیز کی تلاش میں ہو، کسی چیز کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اگر کوئی چیز تم مانگتے ہو تو سب سے پہلے یقینی طور پر صبر لازمی ہے ہمارے لیے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو، لیکن تم میں سے اگر کسی بھی انسان میں، کسی میں بھی حکمت کی کمی ہو، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا سے مانگو، خدا سے مانگو جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ، یعنی فضل کے ساتھ، یعنی وہ بھرپوری کے ساتھ دیتا ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، انسان کی اشد ضرورت، جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اشد ضرورت پہلے قدم میں ہمارا یہ نیاز حکمت ہے، حکمت کی صورت میں۔ اگر ہم کوئی چیز خدا سے مانگتے ہیں، اگر یہ حکمت سے بھرا نہیں، اگر ہم اس کو سوچ کر نہیں مانگتے، تو ممکن ہے کہ ہم ہمارے لیے مشکل تخلیق کریں، مشکلوں میں پڑ جائیں، تاریکی میں بھٹکیں۔ تو اسی وجہ سے خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں صابر ہو کر خدا سے حکمت مانگنی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی مانگ ہے تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ حکمت ہے۔ جب ہمارے پاس حکمت خداوندی ہو تب ہم سارے نیکیوں کو خداوند سے مانگیں گے، اور اس مانگ کو ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں گے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف مانگتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو یہ مرض لگی ہوئی ہے، اگر ان کے پاس دھن دولت اور سب کچھ ہے وہ پھر بھی اور مانگتے ہیں، اور وہ کبھی سیر نہیں ہوتے۔
وہ بھرتے نہیں ہیں مانگنے سے۔ اگر اسی میں نیکوئی ہے تو کیا بل گیٹس صاحب یا پھر کارلوس صاحب یا بہت سے اور دھنوان لوگ جو ہیں ان کے پاس کیا وہ سب نیکیاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حکمت مانگنی چاہیے خداوند سے، کیونکہ حکمت میں وہ سب چیز نہفتہ ہے جو ہمیں بھلائی میں، جو ہمیں خداوند کی نیکی میں گامزن فرماتا ہے۔ مجھے وہ شاد صاحب کا ایک شعر یاد آیا اور میں نے لکھا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ اگر عابدہ پروین کی آواز میں یہ سنیں تو بہت زیادہ خوبصورت یہ ہوگا۔ شاد صاحب فرماتے ہیں میں گنگناؤں گا، میں عابدہ پروین تو نہیں، میری آواز اتنی اچھی تو نہیں، مگر کچھ یوں ہے، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے زحمت کشو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا، میں تمہیں وہ سلامتی دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ خداوند ہماری ضروریات کو پہلے سے وہ جانتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے منہ سے مانگے کہ اے خداوند مجھے یہ چیز دے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا وہ چڑیوں کو، حیوانات کو، کیا وہ گھاس پھوس کو کھلاتا نہیں؟ وہ سب چیزوں کا مالک ہے اور سب چیزوں کو وہ کھلاتا ہے بھرپوری سے۔ ہم تو خداوند کے اولاد ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے بحیث خداوند، بحیث نجات گر۔ خداوند ہمیں اپنے اولاد کا درجہ دیا ہے، وہ ہمارے سب ضروریات کو پہلے سے جانتا ہے، مگر خداوند کی خواہش، جی ہاں خداوند کی بھی خواہش ہے، اس کی خواہش بہت ہی اہم ہے، مگر اس کی خواہش یہ ہے کہ خداوند کے اولاد میں حکمت ضرور ہو۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم کچھ مانگیں خدا سے تو سب سے پہلے اس کی رضا، اس کی اچھا، اس کی مرضی کو جانیں، اس کے آسمانی مرضی کو، اس کی عدالت کو ہم ڈھونڈیں اور وہ مانگیں، اور یہ سب اور چیزیں تو دی جائیں گی ہمارے لیے۔ کیا غیر مسیحیوں کو، ان لوگوں کو جو مسیح کے پیچھے نہیں ہو لیتے، کیا خداوند ان کو بھی نہیں دیتا؟ بالکل۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام فرماتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مگر اس مانگنے میں سب سے پہلے ہمیں خداوند سے حکمت مانگنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اور اسی شاد صاحب کے شعر میں یہ بھی ہے، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کا نہیں، میں ملنے کا نہیں، میں نایاب ہوں، مگر میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، میں خداوند کے کلام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نایاب نہیں، وہ ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اور ڈھونڈو خداوند کو اور پاؤ گے خداوند کو۔ اور خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں امثال کی کتاب میں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اب خداوند سے کون محبت رکھتا ہے؟ خداوند سے وہ جو خداوند کے فرزند ہیں، خداوند سے وہ محبت رکھتے ہیں جو خداوند کے پیرو ہیں، جو خداوند کے اصولوں کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کے قوانین کو، خداوند کے اوامر کو، خداوند کے شریعت کو اپنے زندگی میں سنوارتے ہیں،
اپنی زندگی کو ان چیزوں سے سنوارتے ہیں، خداوند کے نیکیوں سے سنوارتے ہیں، وہی خداوند سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں، جو مجھے کہاں سے؟ دل سے، جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں، یعنی پورے دل سے ڈھونڈتے ہیں، وہ مجھے پائیں گے۔ میں مہیا ہوں، خداوند وہ کہتے ہیں۔ تو شاد صاحب کہتے ہیں میں تھوڑا سا یہاں پر اس کی نفی کرتا ہوں، شعر بہت عالی ہے، مگر شعر میں جو ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ درست ہے، کوئی اور چیز مہیا نہیں، مگر خداوند ہمیشہ مہیا ہے، وہ مہیا کنندہ بھی ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، جی ہاں، وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے بھی میں ملوں گا پھر نہیں کبھی، مگر خداوند کا کلام کہتا ہے ایک ہے جو آپ کو ہمیشہ ملے گا، اور وہ ہے خداوند خود، خداوند خود وہ ملے گا۔ اور اشعیا کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو خداوند فرماتے ہیں 55 باب میں خداوند کہتے ہیں کہ ڈھونڈو، یہ وقت ڈھونڈنے کا ہے، میری مرضی ڈھونڈو، ڈھونڈو، مجھے پکارو اور میں ملنے کا ہوں۔ میں جو لوگ مجھے ڈھونڈتے ہیں میں ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ تو خداوند ہمیں فرماتے ہیں کہ تھکو نہیں مجھے اور میری مرضی اور میری نیکی اور میری حکمت کو مانگنے سے، میرے فضل کو مانگنے سے۔ میں دیالو ہوں، میں دیالو خدا ہوں، میں دینے والا خداوند ہوں، میں حکمت دینے والا خداوند ہوں۔ تو صرف یہی نہیں، تم مانگو حکمت میری، مانگو اچھا میری خواہش، وہ مانگو اور ڈھونڈو تو تم ضرور پاؤ گے مجھے۔ آدھی رات کو مجھے آواز دو اور میں تیری پکار کو سنوں گا، اور بشتاب بہت تیزی سے تیری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کھٹکھٹانے کی بات یہاں پر آئی تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفے کی کتاب میں، اور مکاشفے کی کتاب میں یہ واضح ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل کے پیچھے تمہارے دل کے دروازے کے پیچھے کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ میں تمہارے دروازے کے دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ آیت مسیحیوں کے لیے ہے کیونکہ یہ کلیسیا کے لیے دی گئی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اے میرے فرزند، کیا میری سنگتی آپ کو چاہیے؟ کیا میری جماعت آپ کو چاہیے؟ کیا میری رفاقت آپ کو چاہیے؟ میں تو کھٹکھٹا رہا ہوں۔ درست ہے کہ تم نجات یافتہ ہو، میری فرزند ہو، مگر کیا تم میری اچھا کو، میری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہو یا نہیں؟ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس رفاقت کو آگے بڑھا کر آپ کے دل میں جگہ حاصل کر سکوں، اور آپ کے دل میں جگہ حاصل کر کے آپ کی زندگی کو میں سجاؤں اپنی نیکی سے۔ اسی وجہ سے خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، جو اپنا دل کھولے میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ میں ہم دسترخوانی کروں گا۔ تو کھٹکھٹاؤ، تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تم خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ تو خدا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر خدا تمہارے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ تمہاری رفاقت چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا رفیق ہوں، مگر میں چاہتا ہوں اس رفاقت کو زیادہ
تعمیر کروں اور تمہیں اس نیکی میں گامزن کرنا سکھاؤں۔ اسی وجہ سے کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے۔ جو کوئی کیا مانگتا ہے؟ خداوند کی حکمت، خداوند کی رضا، خداوند کی شناخت، خداوند کی رفاقت مانگتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے اسے ملتا ہے۔ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ جو ڈھونڈتا ہے خداوند کی رضا، خداوند کی حکمت، خداوند کی نیکیوں کو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ جو کھٹکھٹاتا ہے نیکی سے وہ پاتا بھی ہے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے تم میں سے کون سا آدمی ہے اس کا اگر اولاد، اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے؟ ایسا کوئی بھی باپ نہیں۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تم ایک گنہگار، ایک بدکار، خدا سے دور، اگر تم اپنے فرزند کو وہ سب اچھی چیزیں دیتے ہو تو میں کیوں کر نہ دوں؟ یہاں پر تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یہاں پر اچھی چیزیں، نہ وہ چیزیں جس سے ہم بھٹکے۔ ہم خداوند سے مال و دولت اور ہر چیز مانگ سکتے ہیں، مگر اگر یہ مال و دولت ہماری مسیحی زندگی میں رکاوٹ بنے، مگر اگر یہ مال و دولت ہماری مسیحی زندگی میں وہ سنگ لغزیدہ بنے کہ ہم بجائے اس کے کہ خداوند کی نیکی کو لوگوں تک بانٹیں اور ہم اپنے آپ میں پھولیں کہ بھائی میں ہوں یہ، میں ہوں وہ، تاکہ لوگ ہماری طرف دیکھ کر ہمیں داد دے کہ وہ فلاں خان صاحب کتنے بہت ہی سخی ہیں، دیکھو انہوں نے کتنے یہ بانٹے وہ بانٹے، مگر سب سے زیادہ بانٹنا ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں پھولتے ہیں، اپنے لیے نام کماتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے میں وہ نہیں چاہتا آپ کی زندگی میں۔ تو خداوند سے ہماری جو مانگ ہے، خداوند کی رضا کو ہمارے ڈھونڈنے میں وہ نیکی ہونی چاہیے جو کہ خدا چاہتا ہے۔ خداوند کے دروازے کو اگر ہم کھٹکھٹائیں، خداوند کی مرضی کو اگر ہم کھٹکھٹائیں تو وہ خداوند کی جلال کے لیے ہونی چاہیے۔ مسیحی زندگی اسی وجہ سے ہے کہ ہم خود کانٹوں پر چلیں، صلیب کو اپنائیں، مگر دوسروں کو ہم خداوند کی نیکی کا دروازہ دکھائیں۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ جیون کٹھن ہے، جیون کے راستے کٹھن ہیں، مگر اس میں اگر ہم خداوند سے مانگیں گے اس کی نیکی کو اور اس کی نیکی کو ڈھونڈیں گے اور اس کے دروازے کو نیکی کرنے کے لیے کھٹکھٹائیں گے تو خداوند کی رضا کو، خداوند کی مرضی کو ہم اپنی زندگی سے عملی طور پر دوسروں تک پہنچا سکیں گے، تاکہ دوسرے بھی جب وہ ہمارے اعمال کو، ہماری رفتار، نشست و برخاست، ہماری گفتار کو وہ جانچیں تو وہ ہمارے آسمانی باپ کو جلال دیں۔ میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا۔ وہ دیالو ہے۔ تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کو چھٹاؤں گا تیرے لیے۔ کیا خداوند نے ہمیں یہی نہیں بتایا کہ مبارک ہیں وہ جو
खुदावन की बादशाही को तलाश करने वाले हैं। यही तो खुदावन का कलाम हमें इसी की तो खुदावन का कलाम हमें दर्स देता है। जो दर्स खुदा का कलाम हमें देता है वो इसी वजह से हमें हमारा मरकज़ तवज्जो यही होनी चाहिए। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दुनिया की ये सारी चीज़ें तो सब जानी हैं, ये जाती रहेंगी, मगर जो आने वाला बरकत है, जो आने वाला ज़िंदगी है, खुदावन का कलाम फरमाता है हमारा ध्यान जो है, हमारा होश जो है उसी पर मरकूज़ होनी चाहिए। हमारा मरकज़ तवज्जो जो है वो खुदावन की मलकूत होनी चाहिए। मुबारक हैं जो वो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत यहाँ पर लिखा हुआ है, नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक हो, खुशी करना और निहायत से शादमानी करना। खुदावन का कलाम ये फरमाता है तुम्हारे मांगने में, तुम्हारे ढूंढने में, तुम्हारे खटखटाने में ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मेरी रज़ा जो है वो शामिल होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश जो है वो शामिल होनी चाहिए, मेरी हिकमत जो है वो शामिल होनी चाहिए, मेरा जो फैज़ है, जो फजल है वो शामिल होनी चाहिए। तब मैं भरपूरी से आपको, नेकोई से आपको दूंगा। अजीज दोस्त, क्या आप अपनी जिंदगी में खुदावन की नेकी को मांगते हैं, उसे ढूंढते हैं? क्या उसका दरवाज़ा आप इस वजह से खटखटाते हैं कि आपके इस मांगने से, ढूंढने से और उसके दरवाज़े फैज़ को खटखटाने से खुदावंद ही जलाल पाए? क्योंकि उसी ने तो हमें बचाया है और अबदी ज़िंदगी बख्शा है। और मेरी दुआ यही है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप में ये गुण नहीं तो मैं दावत करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे। मुंजी कहकर, खुदावंद कहकर अपने गुनाहों को उसके सामने रखकर, ऐ खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मैं पछताता हूँ, आज तौबा करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, मेरी ये ईमान है कि मेरे लिए तू सलीब पर मुआ, हाँ, और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे दिल में आ, मेरा सलामती का सुल्तान, सलामती का बादशाह, सलामती का शहज़ादा बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। खुदावन की रफ़ाक़त और उसकी सलामती आप सबके साथ हो। आमीन।